اس کے خاتمہ ضروری ہے. اس کے خاتمے کے لیے مہنگائی کہاں ختم ہوگی جب غربت ختم ہو گئی؟ غربت کیسے ختم ہو گئی؟ اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے پروگرام شروع کیا، احساس پروگرام. اگر میں تھوڑا سا اس پہ آپ بات کر لوں، پھر آپ دونوں کی رائے لے لوں. یہ جو پروگرام شروع کیا وزیر اعظم صاحب نے، اس کے اوپر بڑی سیمینار بھی ہوا اور اس میں 80 ارب روپے کا اضافی بجٹ شامل رکھا ہے اور ایک وزارت جو ہے اس میں تشکیل دی جائے گی جو احساس پروگرام کو آگے لے کے چلائے گی. اور اس میں ایک ٹیکنیکل بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو آئین ہے اس آئین میں ترمیم کی جائے گی. ٹھیک ہے، آئین کے آرٹیکل 38D میں ترمیم کی جائے گی جس میں شہریوں کو خوراک، رہائش، تعلیم، کپڑوں اور علاج کی فراہمی کے اوپر پالیسی، پہلے یہ تھا کہ پالیسی پہ تجاویز دے گی گورنمنٹ. اب ان 5 چیزوں کو، جن میں آپ کے خوراک ہے، رہائش ہے، تعلیم ہے، کپڑے اور علاج، اس کو اب انہوں نے بنیادی حقوق کا درجہ دیا ہے یا دینا ہے. انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے یہ، جس میں پہلے ریاست صرف تجاویز دے سکتی، ان 5 چیزوں کو ریاست کی ذمہ داری اور ریاست شہریوں کا بنیادی حق قرار دیا. اس میں ترمیم ہو جائے گی. اسی طرح اس سے احساس پروگرام کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو سراہا ہے، اس پہ ٹویٹ کی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پہ مختلف ادارے بنائے اس کے اندر، جس کا ایک دفتر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. غربت کے خاتمے کے لیے اس پہ کام ہوگا. بٹ صاحب آپ سے پہلے میں لوں گا، پھر مدنی صاحب کو شامل کریں گے. احساس پروگرام، اس کے حوالے سے آپ کا کیا احساس ہے؟ سر جی، پہلے تو ہم جو بھی پروگرام انہوں نے بنایا، اگر 80 ارب روپے سے انہوں نے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، پہلے تو ہم ہر چیز کو ایک پازیٹیو مثبت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کامیاب ہو. ٹھیک ہے، اس کے اچھے اثرات ہوں، کیونکہ یہ 22 کروڑ افراد کے لیے جو ہے نا، کسی فرد واحد کے لیے تو نہیں ہوتا نا پروگرام. یہ اجتماعی طور پہ ہم سوچتے ہیں، اجتماعی طور پہ ہم اس کا تبصرہ کرتے ہیں اور اجتماعی طور پہ ہماری جو خواہش ہوتی ہے. لیکن 21ویں صدی میں اگر آپ آ کے کہتے ہیں کہ جناب بیج، مرغی، بکریاں، کٹیاں اگر آپ نے لوگوں کو دینی ہے تو یہ وہ اس کی کیا پروڈکشن نہیں ہے، اس کی قیمت اتنی نہیں بنتی. مثلا یہ ریت ہوتی ہے، پاکستان کی ریت ہے، ریت سے آپ اچھا گلاس بنا سکتے ہیں. اگر اسی ریت کو آپ ٹیکنالوجی میں یوز کریں اور ایک چھوٹا سا کیپیسٹر، ایک چھوٹا سا ٹرانسسٹر، یہ IC انٹیگریٹڈ سرکٹ، وہ آپ کو $50 میں جا کے بکتی ہے. تو آپ جتنی زیادہ آپ اگر کوئی ٹیکنیک والا کام کرتے ہیں، ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، یا آپ جیسے آپ GF-17 تھنڈر بنا رہے ہیں، آپ ایسی کوئی ٹیکنالوجی کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ تھوڑی چیز میں بہت زیادہ پرافٹ لینا. ٹھیک ہے، یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ 80%. لیکن وزیر اعظم صاحب کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ملک کے 60% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے. اب وہ کرسٹل بال تو نہیں بنا سکیں گے دیہاتوں میں، وہ بکریاں پال سکیں گے، مرغیاں رکھ سکیں گے، کٹے رکھیں گے دیہاتوں میں. اس کے لیے بھی تھوڑا سا نا اور اچھا ہونا چاہیے کہ ہم 21 صدی میں رہتے ہیں. آپ کو میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. یہاں یہ بیج سبزیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بولیں کہ ہم ہر گاؤں کے اندر 3-4 گرین ہاؤس فارم بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ بہترین قسم کی سبزیاں ہوں، جلدی ہوں، اور کچھ جو سبزیاں ہوتی ہیں جو اگر موسم سے پہلے یا موسم کے شروع میں ہوتے ہیں تو ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو ان میں گاؤں کے اندر گرین ہاؤس فارم بنا کے دیے جائیں، 4 ایکڑ کے اندر بنا دیا جائے، مشترکہ بنا دیا جائے. حکومت ٹریکٹر دے دے، بیج نہ دے، بیج وہ کاشتکار خود خرید لیتا ہے اس کی کلٹیویشن کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے. لیکن اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں جس کو دیکھوں کریٹیسائز کرنے کے لیے مرغی بکری کو ہم نے اٹھا لیا، لیکن اسی پروگرام کے اندر 80 سے زیادہ ایسے پروگرام شامل ہے، تنوع ہے جس میں صرف مرغی کٹے کی بات نہیں. چونکہ میڈیا تو ابھی میڈیا کے اشتہارات بن ہیں تو مرغی اور بکری کو اٹھا دیا، باقی چیزوں کو انہوں نے نیگلیکٹ کر دیا. نہیں سر، میں تو وہ بتا رہا ہوں، اسی چیز کے اندر میں جو ہے نا اضافہ کر رہا ہوں. صحیح ہے. اگر بیج کی جگہ آپ ان کو بولیں جی گرین فارم، آپ نے دیکھا گرین فارم کیسی ہوتی ہیں، اس کے اندر سبزی جو عام ہم 3 مہینے میں اگاتے ہیں وہ 15 سے 20 دن میں تیار ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو موسم کے سے بھی اس میں کیمیکل آپ کے جو ڈالتے ہیں وہ بھی